اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ بے حد توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے دو باتوں کا عرض کرنا ہے، دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات جو کہ نکاح سے متعلق ہے اور دوسری بات جو کہ آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں بیان کرنی ہے وہ جہیز کے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا، اے صحابی، جب کوئی آدمی اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے، اپنی زوجہ تلاش کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنی رفیق حیات تلاش کر رہا ہے، اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلا سبب مال اور دولت۔ کوئی آدمی اپنا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ مال کی نسبت پر اپنا نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مال دولت کی نسبت پر اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں فلاں جگہ پر فلاں مقام پر اپنا نکاح کر رہا ہوں، اپنی رفیق حیات تلاش کر رہا ہوں، وہاں میرا نکاح ہوگا تو وہاں سے بہت ساری دولت، بہت سارا اسباب میرے ہاتھ میں لگے گا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبب بیان فرمایا کہ کبھی انسان اپنا نکاح کرتا ہے، اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے مال کی نسبت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبب بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا سبب بیان فرمایا ان صحابی کے سامنے کہ انسان اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے عزت، حسب اور نسب اور مقام، کہ فلاں جگہ پر اگر میرا نکاح ہو گیا، فلاں گھر کے اندر اگر میرا نکاح ہو گیا، فلاں کی بیٹی سے اگر میرا نکاح ہو گیا تو وہ گھر بڑا عزت والا ہے، بڑا شہرت والا ہے، اس گھر کی بڑی عزت ہے، شہر کے اندر اس گھر کا ایک بڑا مقام ہے، اگر میرا وہاں پر نکاح ہو گیا تو میری بھی عزت بڑھ جائے گی۔ یعنی حسب و نسب کی بنیاد پر اور یہ سبب سامنے رکھتے ہوئے اپنی رفیق حیات کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسرا سبب۔ اسی طریقے پر تیسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سامنے بیان فرمایا کہ تیسرا سبب اپنی بیوی تلاش کرنے کے لیے، کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے
انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بچی اور وہ میرے نکاح میں جو آنے والی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جمال کی بنیاد پر اور جمال کی نسبت پر، خوبصورتی کی نسبت پر رشتہ طے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بیان فرمائے ہیں کہ یہ تینوں سبب انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ پہلا سبب اللہ کے رسول نے فرمایا مال و دولت کی نسبت پر انسان اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے۔ دوسرا سبب آپ علیہ السلام نے ان صحابی کے سامنے بیان فرمایا، حسب و نسب کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر انسان اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر ایک انسان اپنی رفیق حیات تلاش کرتا ہے۔ ان تینوں اسباب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دینے کے بعد میں ان صحابی سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر آپ اپنی رفیق حیات تلاش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ صاحب اولاد ہیں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھو ان تینوں اسباب کو تلاش مت کرنا، ان تینوں سببوں میں سے کسی بھی سبب کو تلاش مت کرنا۔ اب سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ان صحابی سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی رفیق حیات تلاش کرنا چاہتے ہو، اپنی بیوی تلاش کرنا چاہتے ہو، اپنا نکاح کرنا چاہتے ہو، تو ان تین سببوں میں سے نمبر 1 مال و دولت کی نسبت پر آپ کو اپنی رفیق حیات تلاش نہیں کرنی ہے۔ نمبر 2 حسب و نسب کی بنیاد پر آپ کو اپنی رفیق حیات تلاش نہیں کرنی ہے۔ تیسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، خوبصورتی کی نسبت پر اس سبب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنی رفیق حیات تلاش نہیں کرنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسباب ایسے بیان کیے ہیں، ان کو منع فرما دیا ہے کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رفیق حیات تلاش مت کرو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اپنا نکاح کرتے ہیں یا اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں تو ہم کس سبب کی بنیاد پر ہمارے رشتے طے ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے 15 علامتیں جو ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ یہ 15 علامتیں وہ ہیں کہ جب یہ 15 علامتیں میری امت کے اندر آ جائیں گی تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا، میری امت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ انہی علامتوں میں سے یہ تذکرہ کیا ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اسباب کو ان صحابی سے منع فرما دیا ہے۔ جن اسباب کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، انہی اسباب کو اور انہی وجوہات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے رشتے طے کر رہے ہیں۔ مال و دولت کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مال آئے گا۔ اگر ہم اپنے بچے کا نکاح کرا دیں گے، اس گھر کے اندر نکاح کرائیں گے تو بہت سارا مال ہمارے ہاتھ میں لگے گا، ہمارے بچے کو بہت سارا مال ملے گا۔ بیوی آئے گی تو 4 ویلر لے کر کے آئے گی، 2 ویلر لے کر کے آئے گی، سونا لے کر کے آئے گی، چاندی لے کر کے آئے گی، ہیرے جواہرات لے کر کے آئے گی، گاڑی لے کر کے آئے گی، پلاٹ لے کر کے آئے گی، دکان لے کر کے آئے گی۔ دوستو، اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہے، اگر کسی نے اس سبب کو تلاش کیا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ بالکل آپ یہ سمجھیے کہ ایک راستہ ہے اور اس راستے پر ہتھیار لگا کر کے بدماش کھڑے ہوئے ہیں، اس راستے پر ہتھیار لے کر کے چور اور ڈکیت کھڑے ہوئے ہیں اور آنے والے راستے کو لوٹ رہے ہیں، مسافروں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھیں گے اس بارے میں؟ ان کا مال کا لوٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کا اس کام کو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ جس طریقے پر ان کا راستے کو لوٹنا، ہتھیار لگا کر کے ان کا ڈکیتی مارنا، ان کی چوری کرنا اور اس مال کو حاصل کرنا، جیسا وہ جائز نہیں ہے، بالکل اسی طریقے پر مال اور دولت کی بنیاد پر اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے، آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ وہاں شادی ہوگی، وہاں رشتہ طے ہوگا، اس اسباب کی بنیاد پر اگر آپ اپنے بچے کا نکاح طے کر رہے ہیں، رشتہ طے کر رہے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور بالکل یہ ایسا ہی ہو گیا ہے جیسا کہ ایک راستے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے، ایک راستے پر بچھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سماج کے اندر ایسے لوگوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی دی ہے، جیسا کہ مگرمچھ کی مثال ہے، جیسے کہ سانپ کی مثال ہے، جیسا اس کا کام ڈسنے کا ہوتا ہے اور بچھو کا کام ڈنک مارنے کا ہوتا ہے کہ اس کا کام ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو ان اسباب پر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسباب بیان کیے ہیں دولت کی نسبت پر، دولت کو سامنے رکھتے ہوئے خوبصورتی کی نسبت پر، اسی طریقے پر حسب و نسب کی بنیاد پر، ان تینوں اسباب کو دیکھتے ہوئے جو بھی رشتہ کرتا ہے اپنے بیٹے کا، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ راستے کو بدماش لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کا راستہ لوٹنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ہمارا ان باتوں پر رشتہ طے کرنا، ان بنیادوں پر رشتہ طے کرنا بالکل حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہی کہا ہے کہ دیکھو اپنی رفیق حیات تلاش کرنے کے لیے ان تینوں سببوں کو تلاش مت کرنا۔ چوتھا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنی رفیق حیات تلاش کرنے کے لیے چوتھا سبب تلاش کرنا، چوتھی وجہ تلاش کرنا۔ وہ چوتھی وجہ کیا ہے؟ آپ اس واقعے سے یہ تینوں سبب جو ہیں، دولت کی بنیاد پر ہمیں رشتہ طے نہیں کرنا ہے اپنے بیٹوں کا، حسب و نسب کی بنیاد پر ہمیں اپنے بیٹوں کا رشتہ طے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، اور اسی طریقے پر خوبصورتی کی بنیاد پر اپنے بیٹوں کے رشتے کو طے نہیں کرنا ہے۔ اصل جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے، ہمیں کس بنیاد پر اور کس سبب پر اپنے رشتے تلاش کرنے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین داری کی بنیاد پر رشتے کو تلاش کرنا ہے، اپنی رفیق حیات کو تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم کہیں اپنے بیٹے کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں وہی بات ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ورنہ تو ہمارا رشتہ طے کرنا یہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بے چینی آئے گی، بے برکتی آئے گی، پریشانی آئے گی، اور مفلسی ہمارے گھرانے کے اندر آئے گی، غربت ہمارے گھر کے اندر آئے گی، بگاڑ اور فساد ہمارے، اور جتنا بھی بگاڑ آج معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے، گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، رشتے کے اندر جو آج بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جن اسباب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، آج ہم انہی اسباب کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اسباب سے بچا کر رکھے۔ چوتھا سبب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا تھا کہ ایسے گھر میں رشتہ طے کرنا کہ جس گھر کے اندر بیٹی باحیا ہو، روزے دار ہو، نماز پڑھنے والی ہو، عزت دار گھرانہ ہو، با پردہ رہنے والی لڑکی ہو، باحیا لڑکی ہو، دینداری اس گھر کے اندر داخل ہو۔ یہ چوتھے سبب کی بنیاد پر رشتہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اس واقعے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ چوتھا سبب بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔
اور یہ بھی آج سے طے کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا سبب رشتے کے طے کرنے کا اور ہمارے نکاح کی بنیاد کا اور ہمارے بچوں کی نکاح کی بنیاد کا جو چوتھا سبب بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں کریں گے ان کے لیے بیویاں تلاش کریں گے، بیوی تلاش کریں گے جو اس چوتھے سبب پر عمل کریں گے اور اس چوتھے سبب کو ہم سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آج کل کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں تھے، آپ رات میں اٹھا کرتے تھے اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ دیکھیں پرجا کس حال میں ہے، پرجا کا کیا حال ہے۔ آپ رات میں گشت لگا رہے ہیں، رات کا وقت ہے تو ایک گھر سے یہ آواز آئی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے یہ بول رہی ہے کہ بیٹی جانور کا دودھ نکال لو۔ بیٹی نے دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد میں ماں نے بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ اس بیٹی نے کیا کہا، سنیے بیٹی نے کیا کہا ہے اور اپنے نقش پر اس بات کو لکھ لیجئے۔ کس کا دور چل رہا ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ اور کون ہے سیدنا حضرت عمر فاروق؟ ہماری گلی کا رہنے والا فاروق نہیں ہے، کوئی للو پنجو آدمی نہیں ہے، وہ شخصیت ہے کہ جن کی رائے پر اللہ کی رائے اترتی ہے۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہے رضی اللہ عنہ کہ جن کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشورہ اتر کر کے آ رہا ہے۔ مسجدوں کے بلند بلند مینارے یہ بتا رہے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو۔ 20 تراویحوں کا پڑھا جانا یہ بتا رہا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو۔ اسی طریقے پر سن اور ہجری کا لکھا جانا یہ بتا رہا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو۔ بہرحال اس طرف تو مجھے جانا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی نے یہ کہا ہے کہ اماں کیا آپ کو امیر المؤمنین کا خوف نہیں ہے؟ امیر المؤمنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے، دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ ماں نے بیٹی کی یہ بات سن کر کے یہ کہا ہے کہ بیٹی اب رات ہو چکی ہے، بہت حصہ رات کا گزر چکا ہے، اب رات میں امیر المؤمنین تھوڑے نہ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے یہ کہا ہے قربان جائیے، بیٹی نے یہ کہا ہے کہ اماں عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو کون سن رہا ہے؟ یہ ساری گفتگو وہ بادشاہ سن رہا ہے جو رات کو نکلا ہوا ہے، جو گلیوں کے اندر گشت کر رہا ہے، جو رات کو نکلا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ پرجا کا کیا حال ہے، لوگ سکھ میں ہیں یا لوگ دکھ میں ہیں، لوگوں کے مزاج کیا ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے رات میں گشت کر رہا ہے۔ سارے واقعات کو سن کر کے سیدنا حضرت عمر فاروق چلے جاتے ہیں، اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے اور صبح ہونے کے بعد میں جب ان کے پاس میں آنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کا رشتہ لے جاؤ اور میرے بیٹے کا رشتہ لے جاؤ، اور سڑک پر فلاں مقام پر فلاں سڑک کے کنارے پر ایک گھر ہوگا، وہاں میرے بیٹے کا رشتہ طے کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے بھائیوں، آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس بنیاد پر ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، کس بنیاد پر، کن وجوہات پر، کیا اسباب ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اس وجہ سے حافظ بنا رہے ہیں؟ اے ایمان والوں، اے اسلام والوں، جبکہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، جبکہ شریعت ہمارے پاس میں ہے، ایک پورا نظام ہمارے پاس میں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پورا کا پورا اسلام ہمارے پاس میں ہے، پورے کا پورا قرآن ہمارے پاس میں ہے، پیارا پیارا دین ہمارے پاس میں ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری
کی پوری زندگی ہمارے پاس میں ہے، اور ہمارے نبی نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کے دین کو بیان کیا ہے، پھر وہ قوم اس مقام پر کھڑی ہوئی ہے، پھر ہمارا معاشرہ اس مقام پر کھڑا ہوا ہے، تباہی اور بربادی جدھر دیکھتے ہیں تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے حافظ بنا رہے ہیں کہ میرے بچے کا رشتہ ایسی جگہ پر لگ جائے کہ جہاں سے بہت سارا مال آ جائے؟ کیا صرف اور صرف ہم اپنے بچوں کو مولوی اس وجہ سے بنا رہے ہیں، مفتی اس وجہ سے بنا رہے ہیں، یا ہمارا بچہ IPS افسر ہے، یا ہمارا بچہ انجینئر ہے، یا ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، یا ہمارے بچے کے پاس میں بہت ساری ڈگریاں ہیں، یا ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، تو ہم اس مال کی بنیاد پر اپنے بچوں کے رشتے ایسی جگہ پر طے کریں، ایسی جگہ ہم بیٹیوں سے نکاح کرائیں کہ بہت سارا مال ہاتھ لگے؟ اس سبب کو ہم اپنے سامنے رکھیں، یا خوبصورتی کو صرف تلاش کیا جائے، یا اسی طریقے پر بڑے گھرانوں کو تلاش کیا جائے، شہرت والے گھرانوں کو تلاش کیا جائے؟ بالکل ایسا نہ کیا جائے، ہرگز اس بات کو طے کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہہ دیا تھا کہ ان تینوں اسباب کی بنیاد پر کبھی بھی اپنی رفیق حیات کو تلاش مت کرنا، کبھی بھی اپنا رشتہ طے مت کرنا، کبھی بھی اپنا نکاح مت کرنا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ دیکھیے سیدنا حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا رشتہ وہاں پر طے کر دیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی وہ شان و شوکت کا زمانہ چل رہا ہے۔ جزیرت العرب کے دائیں اور بائیں دو سلطنتیں ہیں، روم اور فارس، اور ایسی بادشاہت کا زمانہ ہے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق کی ایسی شان و شوکت کا زمانہ ہے کہ اگر آپ فارس اور روم کہیں پر بھی آپ اپنے بچے کے نکاح کو وہاں بھیجتے تو آپ کے بچے کے نکاح کو واپس نہ کیا جاتا، قبول کر لیا جاتا۔ آپ کے بیٹے کے رشتے کو، آپ کے بیٹے کے نکاح کو کیا کر دیا جاتا؟ واپس نہ کیا جاتا۔ ایسی شان و شوکت کا زمانہ چل رہا ہے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے نکاح کو وہاں طے کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی ایسی؟ وجہ یہ تھی کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، آپ کے فرمان کو سنا تھا، آپ کو یقین تھا کہ جو میرے رسول نے، جو ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے۔ واقعہ تو اور بھی ہے مزید اس کے اندر، لیکن آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب بھی ہم اپنے بیٹوں کے رشتہ کہیں کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے تو ہمیں کیا اسباب اپنے سامنے رکھنے ہیں، کن وجوہات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور کس بنیاد پر ہمیں اپنے بیٹوں کے نکاح کرنے ہیں۔ تو نکاح کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ جہیز کو بھی اسی واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق نے بیٹی والوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، بیٹی والوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، آپ نے پیغام نکاح دے دیا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ وہ بیٹی لنگڑی ہے، لولی ہے، کالی ہے، گوری ہے، شہر کی رہنے والی ہے، غریب ہے یا مالدار ہے۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اس گھر کے اندر دین ہے، اس گھر کے اندر سچائی ہے، وہ لڑکی با حیا ہے، وہ لڑکی با پردہ ہے، اس بچی کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں گی دوستو، اور جب ان باتوں پر، جب اس وجوہات پر، اس سبب پر رشتے کو طے کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بنے گا، ہمارا معاشرہ بنے گا، ہماری زندگی بنے گی، ہمارا گھر بنے گا، ہمارا پریوار بنے گا، ہماری جو اولاد ہوگی، ہماری جو نسلیں چلیں گی وہ نسلیں بھی متقی ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور ان کے دلوں کے اندر بھی خوف خدا آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے بیان کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور وہ جو 3 سبب اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی اللہ تبارک و تعالی بے حد توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔